ایسے یہ اسباب ہیں. جب اندر یقین ہوگا تو پھر آدمی عمل کی اصلاح کرے گا اور اپنا عمل ٹھیک رکھے گا. اور یہ نصرت کا سبب ہے کہ عمل اچھا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. اب وہ اکیلا ہوگا تو اکیلے پر آئے گی، فرد پر بھی مدد آتی ہے اور جماعت پر بھی مدد آتی ہے. مدد کے اسباب بہت سارے ہیں، کوئی ایک سبب نہیں. مدد کے اسباب بہت سارے ہیں جس سے آدمی اللہ کی مدد کا مستحق بنتا ہے، اللہ کے رحم و کرم کا مستحق بنتا ہے. ایسے اسباب بہت سارے ہیں جو مختلف جگہوں پر کلام پاک کی آیتوں میں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہیں کہ اس عمل سے اللہ کی مدد ہوگی. اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جمائے گا، برکت کرے گا. ایسے اسباب بہت سارے ہیں. تو آدمی ایسے اچھے اچھے کاموں میں لگا. جیسے دنیا میں نفع اٹھانے کے لیے دھندے بہت سارے ہیں. مطلب لوہے میں بھی فائدہ ہوتا ہے، لکڑی کا کام کرو اس میں فائدہ ہے، کپڑے کی تجارت کرو اس میں بھی فائدہ ہے، زمین جاگیر کی کاروبار کرے تو اس میں بھی نفع ملتا ہے. نفع کے اسباب بہت سارے دنیا میں ہیں پیسہ کمانے کے. ایسے نیکیاں کمانے کے اور نصرت کے مستحق بننے کے لیے اسباب بہت سارے ہیں دنیا میں. ان سارے اچھے اچھے کاموں کا حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والے اچھے کام کریں جس وقت جو موقع ملے. صحابہ میں یہ چیز تھی کہ وہ جس نیکی کی فضیلت سنتے تھے وہ نیکی کو حاصل کرتے تھے، اس میں مشغول ہوتے تھے. اس لیے ان کی زندگی میں مختلف قسم کے اعمال ملتے ہیں. عبادت بھی ہیں، ذکر بھی ہیں، تلاوت بھی ہیں، تہجد بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہیں، اور ایک دوسروں کا اکرام احترام بھی ہیں، اور راہ خدا کے تقاضے آئے تو اس کو پورا کرنا بھی ہے، دین کا سیکھنا سکھانا بھی ہے، مخلوق کی خدمت بھی ہے. سارے نیک کام ہیں. یہ مدد کا استحقاق پیدا کرتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے. کتنا بڑا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا. خالی روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو ہمارے تو منتہا وہی ہے کہ ہم میں سہرے کار ہے میری روزی ذرا ہو جائے، اچھی میرا گھر بن جائے. یہ امت صرف اس کے لیے نہیں بھیجی گئی ہے دنیا میں. اس کا تو وعدہ اللہ نے کر ہی رکھا ہے. مطلق وعدوں میں ایک وعدہ یہ ہے جس میں ایمان بھی شرط نہیں ہے روزی روٹی کے لیے، اور انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، انسان ہو، جن ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، اللہ کے ذمہ اس کی روزی ہے. اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے رکھی. باقی اللہ تعالیٰ نے تو ایمان و عمل پر زمین کی خلافت کا وعدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور اچھے اچھے عمل کریں، اچھے کام کریں، تو پھر ان کے لیے کہ زمین کا نظام اللہ ان کے سپرد کرے گا کہ یہ زمین پر امن قائم کریں گے، یہ ظلم نہیں کریں گے، انصاف کریں گے. یہ اس زمین پر قابض نہیں ہو جائیں گے، یہ اس زمین پر یہ قابض نہیں، کیونکہ یہ ایمان والے ہیں، بلکہ یہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت و اطاعت کا نظام قائم کریں گے. اس لیے اللہ ان کو خلافت دے گا، اس لیے تھوڑا دے گا کہ قابض ہو جائیں گے، اپنی گدی سنبھالیں گے، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے نظام کو قائم کریں گے. یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا بول بولنے والے ہوں. اتنا بڑا وعدہ. مسئلہ روزی روٹی کا نہیں ہے خالی، ہمارا منتہا وہی بنا ہوا ہے اس وقت، اور وہ بھی حل نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی سبب چھوٹا ہے، ایمان کا ذوق ہے کہ اللہ کی ذات پر جس درجے کا یقین ہو اس یقین میں کمزوری ہے. اس لیے آدمی حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتا.
یا بعض مخصوص چیزوں کو حرام سمجھ لیا ہے تو اس سے تو آدمی بچتا ہے، لیکن بہت ساری وہ حرام چیزیں ہیں جو ابھی حرام سمجھی نہیں ہم نے، آدمی اس میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر کہ حکم کیا ہے اس کا، تجارت کے لائن کا، کاروبار کے لائن کے مسائل آدمی معلوم کرے، علم سیکھے اس لائن کا، اور پھر اب پیمانہ جو دین نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے، اس پیمانے کے حساب سے جو چیز حلال ہے اس میں آدمی مشغول ہو، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ اصل ہوا کہ اللہ کے حکم کے تحت حرام میں لگے، حرام سے بچے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر قسم کا ناجائز، ہر قسم کا حرام، چاہے وہ جھوٹ ہو، سود ہو، دھوکہ ہو، غبن ہو، اس کی صورتیں بہت ساری ہوتی ہیں الگ الگ۔ ابھی تو تجارت کی شکلیں ہو گئی الگ الگ، ہوتے ہیں نا الگ الگ شکلیں، تو اس میں آدمی بچے گا۔ اور ایک تو واضح طور پر حرام ہے، اس سے تو دور ہی رہے گا، اور ایک ایسا ہے جس میں شبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ اب آدمی کے اندر ایمان و عمل کی محنت کے راستے سے اتنا تقویٰ پیدا ہو جائے گا کہ آدمی اس مشتبہ چیز سے بھی بچ جائے گا، کہ بھئی اس میں نہیں جانا، بھئی اتنے سارے حلال راستے ہیں تو پھر اس میں جا کر کیا کرنا، بھئی سیدھا سیدھا راستہ کسی جگہ جانے کا ہے، آدمی وہ لے گا یا الٹے سیدھے راستے سے جائے گا۔ ایک آدمی بتا رہا ہے کہ دیکھو سیدھا ہائی وے ہے، 4 لین ہے یہ راستہ، سیدھے سیدھے چلتے جاؤ، کہیں رکنا نہیں ہے، سیدھے جانا ہے۔ اور یہ بھی ایک دوسرا راستہ ہے لیکن اس میں گلیاریاں ہیں، راستہ وہاں ٹوٹا ہوا بھی ہے، بیچ میں بمپ بھی زیادہ ہے، ٹرن بھی زیادہ ہے، یہ بھی ہے۔ عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ بولو نا بھائی، عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ سیدھے راستے پر جائے۔ ایسے دنیا میں حلال کمائی کے کتنے سارے راستے ہیں، کتنے سارے راستے ہیں، اور روزی تو اللہ ہی دے گا، روزی کون دے گا؟ تو پھر آدمی کو سبب اختیار کرنا ہے، حکم سمجھ کے سبب اختیار کرنا ہے اپنی روزی کے بعد، کیونکہ وہ حکم ہے اللہ کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب حلال فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد، تو اب آدمی حلال طریقہ اختیار کرے گا چاہے تھوڑی روزی ملتی ہو، اور مشتبہ چیزوں سے بچے گا۔ جو آدمی ہو کہ جس کو بہت زیادہ روزی کی ضرورت ہے وہ بھی یہ کرے گا، لیکن ایک وہ آدمی کہ جس کو حلال روزی بھی میسر ہے، کھانا پینا ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کا نفقہ نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی مشتبہ چیزوں میں جا رہا کہ وہ اندر کا یہ ذوق ہے، یہ یقین کی کمزوری